قرآن میں دیکھو نا اللہ کیا فرماتے ہیں, ہمارے نیک بندے وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سورہ دہر اٹھا کے دیکھو, اور غریبوں سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء, اس کا بدلہ بھی نہیں چاہیے, چلو بدلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں کہنا کہ شکریہ آپ کا, یہ نہیں چاہیے. شکریہ تو اس کام کا ہوتا ہے جس میں احسان ہو, ہم تو تمہارے لیے کر نہیں رہے, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں. کیسی موٹیویشن ہے بھائی قرآن کی. تو ممکن ہے کس کوئی غریب ان سے پوچھے کہ تم اپنے لیے کیسے کر رہے ہو, تو آگے اس کا جواب ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, اصل میں ایک دن آنے والا ہے بڑا سخت, میدان حشر ہوگا جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا. اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس بھوک کی سختی سے نکالیں, اور پھر کل قیامت کے دن تمہارا ریفرنس دے اللہ سے کہ اللہ ہم نے دنیا میں تیری مخلوق پہ ترس کھا کے اپنا مال خرچ کیا تھا, آج جس عذاب میں ہم ہیں تو ہم پہ ترس کھا. تو ہمارے پاس ایک حوالہ ہوگا, ایک ریفرنس ہوگا, ایک وسیلہ ہوگا, اس عمل کو پیش کر سکیں گے تیرے سامنے. تو عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ایک راوی بیان کرتے ہیں, ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے جنگ میں ہم نے دیکھا, اب یہ تو بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے, پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے, ان کی عبادتوں کے عجیب واقعات ہیں. انہوں نے کتاب لکھی کتاب الزہد, اس میں زہد سے متعلق, دنیا سے بے رغبتی اور اس کے متعلق حدیثیں جمع کی. مطلب تجارت بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں بھی. تو پتہ چلا بھائی پیسہ کمانا ہے, پیسے سے دل نہیں لگانا, دل نہیں لگانا, کمانا کمائے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو تبھی تو بے فکری سے لڑ بھی رہے تھے, اگر نہیں کماتے تو بار بار میدان جنگ میں فون آ رہا ہوتا بیگم کا, گھر میں کھانے کو ہے نہیں, ادھر کافروں کی فکر پڑی ہوئی ہے ان کو, تو لڑ سکتے تھے. پھر وہ کہتے یار پہلے میں گھر میں تو جہاد کر لوں, پہلے وہاں جہاد کروں گا, پھر آؤں گا ادھر. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کیا, وہ کسی نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے اور ایسی بہادری سے لڑا ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس کے بہت تہلکہ مچا دیا اس نے. اب دیکھو ہم اگر ایسی بہادری کریں تو ہم تو چاہیں گے کہ ویڈیو بن رہی ہو نا اس کی, ایک دفعہ تو تصویر آ جائے, نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے, کیونکہ ڈھاٹا باندھ کے لڑنے کا رواج تھا نہیں, لوگ منہ کھول کے لڑا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جب میں بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو منہ ڈھانپ کے لڑوں گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ بزدلی دکھانی ہے تو منہ چھپا کے بھاگو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, بہادری دکھانی ہے تو منہ کھول کے لڑو. تو انہوں نے کیا کیا, ایک وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں ڈھاٹا باندھا ہوا ایک شخص آیا اور ایسے لڑائی لڑی اس نے, پھر پیچھے پلٹ کے پھر دوبارہ حملہ. کہہ رہے ہیں ہم حیران یار یہ کون ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے جا کے نا ایک دم ماس پکڑ کے نیچے گھسیٹا تو دیکھا فَإِذَا ہوا عبداللہ ابن المبارک. وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک. راتوں کو نماز اس قدر لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے, اتنی لمبی, ایک دفعہ اچھا یہ کوشش کرتے تھے کہ جب سب سو جائیں تو میں اٹھوں تاکہ میری نماز کا لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو ایک دن کسی نے دیکھ لیا یار یہ تو سوتے ہی نہیں ہے, پوری رات نماز پڑھتے ہیں, دن میں پھر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں, تو ان کی نیند ہی بہت تھوڑی ہے. تو ایک دن کسی نے نا کیا کیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں, تو وہ ان کے ساتھ سو گیا. راوی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا میں نے وہیں جنگل میں جہاں بھی میدان میں سو گیا. کہتے میں سویا نہیں تھا, میں نے ایسے شو کیا جیسے میں سو گیا ہوں, میں ان کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے. پھر کہتے میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو ان کو جب اندازہ ہو گیا نا سب سو گئے ہیں, اب کوئی نہیں جاگ رہا, تو یہ کھڑے ہو گئے. کہہ رہے صبح تک ہی اللہ سے راز و نیاز میں لگے رہے. کہہ رہے میں ان کو دیکھتا رہا. کہہ رہے میں نے پھر کیا کیا, میں نے صبح ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے. کہہ رہے اتنا شدید غضبناک ہوئے کہ مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. کہہ رہے زندگی میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوتے. دیکھو ہماری کوئی برائی اگر دیکھ لے اور بتا دے کہ میں نے آپ کو اس جرم میں دیکھ لیا ہے, زندگی میں ہم جب بھی اس سے ملیں گے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آئیں گی نا, کیا خیال ہے, نفرت ہوگی نا کہ اس کو میرے عیب کا پتہ چل گیا اور اس نے دیکھا ہے باقاعدہ. تو یہ عمل عبداللہ بن مبارک کا کس پر ہو رہا ہے؟ نیکی پر. نیکی کا پتہ کیوں چل گیا اور اس نے دیکھا, کوشش کیوں کی مجھے دیکھنے کی. کیا اخلاص کا معیار بھائی. تو یہ موٹیویشن ان لوگوں کو کون سی یوٹیوب پہ انہوں نے کوئی گوروں کو سنا تھا میرے بھائی,
کون سے ہندو موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا, کون سی فیسیں دے کے ورکشاپ کی تھی؟ یہ موٹیویشن ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ قرآن سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی آیتیں سنتے تھے کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں, جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. اب تمہاری جان نہ تمہاری ہے نہ تمہارا مال تمہارا, جنت کی یہ قیمت ہے. تو جن کو جنت پہ یقین ہے وہ کہتے ہیں اللہ تو بہت سستی قیمت ہے. اب وہ اتنی شوق سے لڑا کرتے تھے کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت. یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمائے پھر جنت کی بدلہ کیسے, جنت کی قیمت کیسے دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون ویقتلون. شہید قتل بھی کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا میں جب تک اللہ کی راہ میں لڑ کے دشمنوں کو قتل نہیں کروں گا جنت کی قیمت ادا کرنے کا اہل نہیں بنوں گا.